حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں ہم پہنچے تھے جنگ احد تک، یاد ہے 121 نمبر آیت اور جنگ احد۔ جنگ احد اور جنگ بدر، جنگ بدر پہلے ہوئی، جنگ احد بعد میں ہوئی۔ جنگ بدر جو تھی وہ 2 ہجری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ داخل ہوئے تو 1 ہجری وہاں سے آغاز ہوتا ہے ہمارے ہجری سال کا۔ 1 ہجری کو ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں اور صرف 1 سال گزرا اور جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بس زندگی کا ایک دفعہ پورے کا پورا پلٹ جانا۔ جنگ شروع ہوئی، جنگ بدر۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو احکامات دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رہنمائی دی اور سب لوگوں نے مل کر اللہ کے راستے میں جنگ لڑی۔ کیا جنگ تھی! رمضان کے دن تھے اور مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی جانیں مال ہر چیز لٹا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا اور سارے عرب میں اسلام کا ڈنکا بج گیا، اسلام کی جو ہے بول بالا ہو گیا، اسلام کو ترقی نصیب ہوئی اور لوگ بھی خوش ہوئے، مسلمان بھی مطمئن ہوئے اور کفار کا بھی ذرا زور ٹوٹا۔ اس کے بعد وہاں سے جب واپس گئے تو ان کے سرداروں نے اپنے دل میں ایک عہد کیا کہ اب کی بار ٹھیک 1 سال بعد دوبارہ آئیں گے اور مسلمانوں کو اس کا بدلہ ایسا دیں گے کہ ان کا زندگی بھر وجود ختم ہو جائے گا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ ساری باتیں کر کے وہ وہاں سے واپس چلے گئے، ذلیل و خوار بھی ہوئے اور ساتھ میں ارادے بھی باندھے۔ ٹھیک 1 سال بعد احد کے میدان میں انہوں نے دوبارہ حلہ بول دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے جاسوس، اپنے مسلمان سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ آپ کو خبر ہو گئی، جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے تیاری کر لی، آپ نکل پڑے اور احد کے میدان میں پہنچے تو ان کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ اب یہ جنگ شروع ہو گئی، جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ویسے ویسے ہی یہ لوگ کھڑتے گئے اور ان کو بھی فتح نصیب ہونے لگی۔ اس دوران حضرت احد کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 121 میں یہ نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو متعین کر رہے تھے کہ آپ نے دائیں طرف رہنا ہے، اس نے بائیں طرف، جگہ متعین کر رہے تھے۔ اس دوران ایک پہاڑی درہ تھا، اس درے پر 19 لوگوں کو متعین کیا اور اس درے کے اوپر سے واحد وہ رستہ خطرناک تھا جہاں سے دوبارہ مدینہ کی طرف پورا حملہ ہوتا تھا۔ باقی 3 طرف پہاڑ تھے، 4تھی طرف جنگ ہو رہی تھی، راستہ مدینے کی طرف اور کوئی نہیں تھا۔ ایک وہی راستہ بچتا تھا جو اس درے سے گزر کر حملہ ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 19 لوگوں سے، ان سے کہا اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے تب بھی، اور اگر تم دیکھو کہ ہم شکست پا گئے ہیں اور دشمن ہماری بوٹیاں نوچ کر لے کر جا رہے ہیں تب بھی۔ دونوں صورتیں بتا دی تھی، 19۔ اگر تم دیکھو کہ ہمیں اتنی شکست ہو گئی ہے کہ ہماری بوٹیاں نوچ کر لے کر جا رہے ہیں، یا تم دیکھو کہ ہمیں فتح مل گئی ہے، دونوں صورتوں میں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ بس یہ حکم تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان کو یہ حکم کمانڈ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس میں شامل ہو گئے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ اور فتح جب ملی تو اب فتح کے درمیان منظر کیا تھا؟ انسان ہمیشہ سے کمزور ہے اور عملی کمزوریاں انسانوں میں رہتی ہیں۔ جب فتح پوری کی پوری ان کو مل گئی اور مسلمان کیا کرنے لگے؟ جانے والوں کا مال غنیمت لوٹ رہے تھے۔ مال غنیمت لوٹتے ہوئے ان لوگوں کے اندر اب شیطان نے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ بھلا جو اس وقت ابھی قانون نہیں اترا تھا کہ مال غنیمت پوری فوج میں تقسیم ہوگا، جس نے جو سمیٹا اسی کا ہو جائے گا۔ ان کو خیال آیا ہم کب سے کھڑے ہیں ادھر پہاڑ کے اوپر اور اتنی مشقت تو ہم نے اٹھائی ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے پہرا دینا اور لوگوں کے سامنے نہت کھڑے ہوئے تھے، یوں کھڑے تو لیس اسلحے سے تھے لیکن وہاں نشانہ آسان تھا، یہ لوگ زمین پر تھے، وہ کم مشکل میں تھے، یہ زیادہ مشکل میں تھے۔
اور ان کے دل میں خیال آیا کہ جس نے جو سمیٹ لیا وہ اسی کا ہو جائے گا، ہم اپنے گھروں میں خالی لوٹیں گے، ہمارے بھی تو بیوی بچے ہیں، ہم بھی تو گھر چھوڑ کے آئے ہیں اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ اتنا سا خیال کا آنا تھا تو یہ درے سے اترنے لگے۔ ان کے جو لیڈر تھے جن کو امیر مقرر کیا تھا حضرت عمیر کو، تو وہ ان کو آوازیں دیتے رہے، بلاتے رہے، دیر تک بلاتے رہے، مگر وہ واپس نہ آئے اور اپنے اس طرف نکل گئے۔ جس وقت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ اسلام میں آ کر بھی سیف اللہ تھے، پہلے بھی بہادر تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے لوگ کم ہو گئے ہیں اور یہ واحد رستہ تھا مدینہ پر حملہ کرنے کا۔ مدینہ کی حفاظت کیوں کی جا رہی تھی؟ مسلمانوں کی ریاست اب وہی تو تھی، ان کے تمام صحابہ کے بیوی بچے وہی تو تھے، میدان جنگ میں تو صرف مرد اترے ہوئے تھے، تو یہ عورتوں پر حملہ کر دیتے تو ساری زندگی اسلام کا کیا باقی بچتا؟ پہلی ہی جنگ کے بعد اگر مسلمان عورتیں لٹ جاتی اور بچے مارے جاتے تو اسلام کا تو نام پوری دنیا میں تباہ ہو جاتا۔ انہوں نے یہی کرنے کے لیے خالد بن ولید نے وہاں سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو اتنا شدت کا نقصان اٹھانا پڑا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کی گال مبارک کے اندر یہ جو زرہ کی لوہے کی ٹوپی تھی اس کی ساری کڑیاں، اس کے اندر 2 کڑیاں غالباً اس کے اندر چلی گئیں۔ دوسرے صحابی نے دانتوں سے وہ کڑیاں کھینچنے کی کوشش کی تو ان کے دانت ہی باہر نکل گئے، وہ کڑیاں نہ نکلیں، پورے جسم پر خون، اور آپ کی حالت کیا تھی؟ اس دن ایک ایک صحابی نے اپنے سینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ان گنت تیر کھائے اور بہت سخت عالم تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ رہتی سہتی کسر، ظلم پر غم پر غم، غم پر غم۔ دوسرا غم یہ آیا، ادھر سے طوفان برپا ہو گیا، ان سیف ہو گیا وہ جگہ علاقہ، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اور پھر اس کے بعد غم پر غم یہ کہ مصعب بن عمیر کی چہرے کی مشابہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی جلتی تھی، لوگوں نے مشہور کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں غم کے مارے ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگی، دل ڈوبنے لگے، نبی نہ رہے تو باقی کیا رہے گا؟ ستون ہل گیا اسلام کا، لوگوں کے دلوں کی یہ حالت ہوئی۔ یہ سب کچھ پھر غم پر غم، یاد رکھیں غم پر غم آئے اور ایک کے اوپر 10 اور 100 غم بھی آ جائیں، ان کی مین وجہ انسان خود ہوا کرتے ہیں، اور وہ سب غم بھی آسمان سے اترتے ہیں، خوشیاں بھی آسمان سے اترتے ہیں۔ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں وہی اللہ ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ ہنسنے کو اس سے منسوب کریں، خوشیوں کو اس سے منسوب کریں، غموں کو اسی سے منسوب کریں، دل سکون میں آ جائے گا۔ یہاں یہ سارا منظر بتا کر اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات میں مسلمانوں کی تشفی اور ان کی اصلاح کی ہے نا، کمال کی ہے۔ اے لوگوں، تم نے اپنے نبی، اپنے رسول کی نافرمانی کی ہے، اب تمہیں یہ سزا بھگتنی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی لوگوں سے، مسلمانوں سے، اپنے بندوں سے جھوٹے وعدے نہیں کیے۔ تم ایمان لے آئے، غلط گالیاں کرتے پھرو تو تمہیں پھر بھی دنیا میں کامیابیاں ملتی رہیں گی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کبھی نہ عملی مظاہرہ، نہ نبی کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام ہیں، چلو ایک غلطی ہو بھی گئی، ایمان تو کمال کا تھا، اللہ نے کہا نہیں، جو غلطی کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، جو کوتاہی کرے گا وہ کمی پائے گا، وہ فتح کو شکست میں بدلے گا۔ اللہ کے نبی چونکہ اندر موجود تھے، دوسرے ایمان والے صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بھی قدردانی کی اور فتح کو پوری شکست میں نہیں بدلنے دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ عورتوں بچوں تک پہنچ پائے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے مقابلہ تو ہو گیا، لیکن نہ یہ شکست بن سکی نہ یہ فتح بن سکی۔ خوب جگ ہنسائی ہوئی، خوب لوگوں کو مذاق کا موقع ملا، لوگوں نے خوب تالیاں بجائیں، اور جاتے وقت یہ تک بھی کہا کہ ہم نے پچھلے، کیونکہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، گھر گھر میں ستہ ماتم بچھ گئی تھی، اتنی بیوائیں، اتنے یتیم بچے، اتنے خاندان جن کا بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست پر آ گیا تھا، بڑے مسائل اور پریشانی اتنی زیادہ کثرت پا گئی تھی۔ ان سارے حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تجزیہ کیا کہ اے لوگوں، انسان پر آنے والی جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ انسان خود ہی ہوتا ہے۔ جب کہہ دیا گیا تھا، چاہے آپ کو کچھ بھی نظر آ گیا تھا، اگر جب قدم پہلا غلط آپ نے اٹھایا، ہمارے لیے تو اتنا ہی سبق کافی ہے۔ غلط قدم اٹھانے کے بعد
اچھائی کی امید رکھ کے بیٹھیں گے، صحابوں کو نہیں ملی، انبیاء کو نہیں ملی۔ حضرت آدم کے ایمان میں کمی تھی، ایک پھل ہی تو کھایا تھا، جنت سے نکل گئے۔ کسی کی معافی ہے؟ غلط کرنے کے بعد کوئی خیر خوشی کی خبر اللہ نے کوئی رعایت کی ہے؟ یہ ساری رعایتیں صرف جنت میں ملیں گی اور اس سے پہلے نہیں ملنے والی۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، رحم چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو کنٹینیو رکھنا، اگر اس میں بریک آ گئی اس کو جاری رکھنا، اگر وہ توڑی تو پھر اللہ بھی اپنے اصول جو ہے وہ پورے فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کے پاس تو بخشش ہے اور اس کی جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کی ہے۔ اللہ نے وہ کسی دوسری مخلوق کے لیے نہیں رکھی، اعدت للمتقین، وہ اللہ کے پرہیزگاروں کے لیے اس نے تیار کر رکھی ہے۔ لیکن یہ جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ اپنے احسان، وہ کاظمین الغیظ، غصے کو ختم کرنے والے، وہ برائی اور بھلائی، خوشی اور ہر حال میں خرچ کرنے والے، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے اور احسان کرنے والے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی جنتوں کو پاتے ہیں اور اللہ کے انعام و اکرام کے مستحق ہوتے ہیں۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہترین لیسن یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو ہم ان معاملات سے اگر جوڑ کر ایک نظر دیکھیں کہ ان دونوں معاملات کے اندر ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ کامیابیاں اور کامرانیاں جو ہیں وہ صرف سیدھا چلنے میں ہیں، رستوں کے درست ہونے اور طریقوں کے درست رکھنے میں ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر آج جتنے وبال ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہیں۔ پہلے 10 کام ہم غلط کر کے 11ویں قدم پہ آ کے جھک کے جب کسی سے مشورہ کرتے ہیں کہ بتائیں اب کیا کیا جائے، اب اس وقت کہانی کہاں سے شروع کی جائے، اصلاح کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ آپ نے ابتدا بھی غلط کی، درمیان میں بھی سب کچھ غلط کیا، اب جو غلط رزلٹ دیکھنا پڑ رہا ہے اس پر بیٹھ کے روئیں یا اونچی آواز میں کھڑے ہو کے رولیں یا لوگوں پر شور مچا کے رولیں۔ نہ تو ہم پہلے کسی چیز کو سلیکشن کے وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر چیز اپنی مرضی کی، ہر چاہت اپنی مرضی کی، پھر جب اس کی خرابیاں نظر آتی ہیں اب ہم بیٹھ کے اس پر روتے ہیں۔ اللہ رب العزت بدر جیسی کامیابی، پھر احد کے اختتام پہ اللہ کہتے ہیں لوگوں اللہ تمہیں بدر میں اتنی کامیابی دے سکتا ہے، تم صرف 313 تھے، صرف 313، اور کفار کا لشکر ہزاروں کا تھا، اور اللہ نے ایک ٹپ اس میں بڑی کمال کی دے دی، فرمایا اگر تم ایک ایمان والے ہوگے تو اگر تمہارا ایمان کمال کا ہوگا تو تم 200 پر غالب آ جاؤ، ایک ایمان والا 200 پر غالب۔ اللہ اکبر، یہ جنگ تھی نا، اور ہم سمجھتے ہیں اچھا اس کے تیر تلوار میں اتنی طاقت آ سکتی ہے، تو اگر آپ اکیلے کسی قلم کے میدان میں ہیں تو کیا آپ اکیلے 200 پر غالب نہیں آ سکتے؟ اگر آپ اپنے خاندان کے اندر اپنی زبان کی تلوار کے ساتھ ہیں، زبان کی گفتار کے ساتھ ہیں، زبان کی مٹھاس کے ساتھ ہیں، تو کیا آپ 200 پر غالب نہیں آ سکتے؟ یہ امیجنری پکچر ہے، یہ ہماری پکچر جو ہمیں دیکھنی ہے۔ اللہ نے جنگوں کو بھی ہمارے خاندانوں سے ریلیٹ کیا ہے، غور تو کرو، اللہ نے ٹپس دی ہیں، قرآن کے اندر جو مناظر ہیں وہ کتنی تفصیلات اپنے اندر رکھتے ہیں، کتنی گہرائی رکھتے ہیں۔ اگر کمال کا ایمان نہیں رکھتے تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر درمیانے درجے کا ایمان ہے تو ایک بندہ 100 پر غالب آ سکتا ہے، پھر اگر اس سے کم درجے کا ہے ایک بندہ 10 پر غالب آ سکتا ہے، اور اگر ایمان اس سے بھی کم درجے کا ہے تو ایک بندہ پھر 1 پر تو غالب آئے گا۔ اب اس سارے کے پیچھے تمہارا اکیلا کلمہ پڑھنا کافی ہوگا، ایک ہی ٹول چلے گا، تمہارا ایمان، تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہارا تقویٰ، تمہاری گفتگو، چال ڈھال، عمل، تنہائیوں کی باتیں، مجلس کی ریاستیں، لوگوں کے معاملات، تمہاری اخلاقیات، معاملات، جتنی چاشنی، جتنی محنت جس میدان میں ڈالتے جاؤ گے اتنی کامیابیاں تمہارا مقدر بنتی جائیں گی۔
یہ سارے ٹپس اللہ رب العزت نے اس آل عمران کی صورت میں ہمیں دیے. اللہ اس کو ہماری زندگی بنائے. اس کے بعد اللہ رب العزت اس آخری رکوع کا ذکر فرماتے ہیں. 190 آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ عائشہ فرماتی ہیں آپ ساری رات روتے رہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ کیوں نہیں اس پر توجہ دیتے، یہ علم کی گہرائیوں میں سفر کیوں نہیں کرتے. یہ اس کے لیے پیدا کیے گئے تھے. اور پھر اللہ کہتے ہیں عقل والوں کے لیے ہی اس میں نشانیاں ہیں. اور اس رکوع کو پڑھنا تہجد کے وقت میں یا جب ہماری آنکھ کھلے اسی وقت فجر سے پہلے یا دوران فجر، اس رکوع کو بغیر وضو، بغیر اٹھے، بغیر اپنے بستر ہی میں پڑھ لیا کریں. یہ رکوع بابرکت ہے اور مسنون عمل ہے. سب سے پہلے صبح آنکھ کھلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھنے کے بعد اسی حالت میں اس رکوع کو پڑھیں، پھر بستر سے نکلیں، پھر اٹھ کے اپنے لیے جو ضرورت کو اپنی پوری کریں. اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ نساء. سورۃ نساء، نساء کس کو کہا جاتا ہے؟ عورتوں کو، خواتین کو. اگر ضرورت ہو، ویسے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے آل عمران کا آخری رکوع، اس کو لکھ کر بھیجنے کی ضرورت تو نہیں. سورۃ آل عمران کا آخری رکوع، ٹھیک ہے، آیت نمبر 190 سے شروع ہو رہا ہے. اب ہے سورۃ نساء، النساء. کوئی پورے قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے، لیکن نساء عورتوں کے نام سے ہے. اب اس میں دو چیزیں، اس کو ہم دو صورتوں میں سمجھ سکتے ہیں. ایک صورت اس کی پازیٹیو یہ ہے کہ اللہ کی نرمی اس مخلوق کے لیے مردوں کی مخلوق سے زیادہ ہے. اللہ نے اس کی رہنمائی کی، اس کے فوائد اور اس کی ضروریات کو زیادہ پورا فرمایا. اور دوسرا، تھوڑا سا شرارت کے پہلو سے مجھے خیال آتا ہے، یہ میرا خیال ہے، یہ کوئی رائے یا مفسرین کی نہیں ہے، مجھے خیال آتا ہے اس کو زیادہ ہینڈل کرنے کی ضرورت تھی. یہ دیر سے سمجھتی ہے، مانتی نہیں ہے، مگر عورت ہمیشہ دیر سے سمجھتی ہے، مرد جلدی سمجھ لیتے ہیں. اس کو زیادہ تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی، یہ میری رائے ہے. اللہ نے سورہ نساء کو نساء کے لیے پیدا کیا اور ہمارے لیے نازل فرمایا. سورہ نساء میں ہمیں یہ پتا چلا کہ وراثت کی تقسیم. اب دیکھیں پیچھے گزری ہے بدر، پیچھے گزری ہے احد، شہید ہو رہے ہیں افراد صحابہ کرام، تو شہداء کے پیچھے اب وراثت کے قوانین، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے مسائل پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں عورتوں سے ریلیٹڈ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ سورہ نساء میں نازل کیے. اس کے بعد اب جب وہ سفر میں نکلے، جنگ میں نکلے، تو ضرورت تھی کہ نماز کو نہ چھوڑا جائے. صلاۃ الخوف، جنگ کے اندر نماز کیسے پڑھی جائے؟ جنگ کے اندر نماز ایک رکعت بنتی ہے، ایک رکعت نماز، صرف ایک رکعت پڑھنی ہے اسلحہ پکڑ کے. کتنی دیر لگتی ہے ایک رکعت پڑھنے میں؟ اچھا، تو اب جتنے لوگ عام طور پر سوال کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شاپنگ کرنے جانا ہے، نمازیں اکٹھی کر لیں، فلاں کام ہے، نمازیں اکٹھی کر لیں. اللہ نے جنگ کے دوران بھی نماز کا حکم دیا، ایک رکعت. کیا اس ایک رکعت میں جو 2 سجدے کرنے تھے، نعوذ باللہ اللہ کا اس کے بغیر مطلب کیا مشکل تھی اللہ کو کہ اس وقت میں وہ مجبوری میں نہ پڑی جائے؟ سامنے دشمن لڑ رہا ہے. آج کل تو ویسی لڑائیاں ہی نہیں ہیں، میدان میں جنگ ہو رہی ہے اور فرمایا ایک رکعت پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر نماز جو ہے وہ کتاب موقوتا، وقت کی ترتیب کے ساتھ فرض کی ہے، کتاب لکھ دی ہے، لہٰذا یہ اللہ نے حکم دیا. اس کے بعد 2 ہجری میں جنگ احد ہوتی ہے، اور اس کے بعد 3 ہجری میں یہ اترنا شروع ہوتی ہے. 4 ہجری میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے. پھر بنی نذیر جو تھے یہودیوں کا قبیلہ، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت مسلمانوں کو تنگ کر رکھا تھا. اللہ نے حکم نازل کیا، اب اسلام مضبوط ہو رہا ہے، جنگ کرنے کے قابل ہو گیا ہے، ان کو مدینہ سے نکال دو. یہ سارا معاملہ اس میں پیش آیا کہ دشمنوں کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پورا مقابلہ کر کے ان کو کیسے خود سے دور کرنا ہے. اس کے بعد غزوہ بنی مستلق پیش آیا 5 ہجری میں.
اس میں مسئلہ پیش آ گیا تیمم کا، جب سفر میں تھے تو پانی نہ ملا، وہ ایک حال کا معاملہ تھا اور دیر ہو گئی تو تیمم کا حکم اتر آیا۔ گویا جو مسائل جب ضرورت اترتی رہی تب تک اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان کر دیے۔ اسی طرح اس کے اندر ہمیں بہترین طریقے ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت 3 بڑے معاملات تھے۔ مدینہ آ کر جنگیں شروع ہو گئیں تو آپ کو 3 بڑے کام کرنے تھے۔ ان تینوں کاموں کو آج ہم سب نے اپنی زندگی کے اس پہلو سے جوڑنا ہے۔ پہلے ہم رہ رہے ہوتے ہیں، ایک بیٹی رہ رہی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر، ہر کام کی ذمہ داری ماؤں کی اور باپوں کی، بھائیوں کی، بڑوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بیٹی اپنی زندگی میں کیسے دن گزارتی ہے اپنی شادی سے پہلے؟ لاکھ وہ کہے کہ میں پڑھاتی ہوں، پڑھتی ہوں، بڑی ذمہ داری ہے، گھر کی ڈیوٹیاں ہیں، بیٹیوں کو مائیں معاف کام کرتی ہیں، بڑے کام کرتی ہیں، وہ بھی لاکھوں ذمہ داریاں پوری کرتی ہو، لیکن ہر میرڈ عورت آج یہ جانتی ہے کیا وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ان میرڈ زندگی میں ہوتی ہیں، اور کیا وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اپنے اگلے گھر جا کے ہوتی ہیں۔ ہر وہ بندہ، ہر وہ خاتون جو اپنی سسرال کی زندگی میں پہلا قدم رکھتی ہے، آپ حیران ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نئی زندگی میں قدم رکھتے ہیں ہجرت کر کے، آپ کو ان 3 بڑے مسائل کا سامنا تھا۔ یہی 3 مسائل ایک شادی شدہ زندگی میں ہمارا نصب العین ہونے چاہیے، نصب العین۔ آپ کا سب سے پہلا 3 شعبے تھے جہاں پہ آپ نے توجہ دینی تھی۔ پہلا شعبہ یہ تھا کہ نئی سوسائٹی ہے، نیا علاقہ ہے، نئے لوگ ہیں، ان نئے لوگوں کو اخلاق بھی سکھانا ہے، تمدن بھی سکھانا ہے، تہذیب، معاشرت، معیشت، تدبیر، طریقے، سب کچھ سکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک عورت بہو آتی ہے اپنے سسرال میں، وہ چاروں طرف دیکھتی ہے، نند کچھ اور کر رہی ہے، سسر کچھ اور چاہ رہا ہے، ساس کی ریکوائر کچھ اور ہے، اور بندے کی تو پوچھیں ہی نہ کیا ہے۔ بندے کی اپنی ریکوائر ہے، بیوی کی سمجھ گھوم جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک مشن تھا، موٹو تھا۔ اس کائنات میں اللہ نے عورتوں کو کس قسم کی تجربے کے لیے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ ان صرف 3 کاموں کو دیکھ لیں۔ میں تو پورے قرآن کا جب بھی خلاصہ کرتی ہوں تو مجھے تو تصویر ایک ہی نظر آتی ہے، کیونکہ یہی عورت کی زندگی ہے۔ عورت کو جہاد کرنے باہر نہیں جانا، عورت کو کاروبار کرنے باہر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، عورت کی بیرونی زندگی کچھ بھی نہیں، عورت اپنے گھر کے پلیٹ فارم کو، عورت اپنی اتنی سی زندگی کو بہترین بنا لے، اس سے اسی کی پوچھ ہونی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے نظر یہ تھی مدینہ کے لوگوں کو کیسا اخلاق، کیسی تعلیم، کس طریقے پر ان کی تربیت کروں کہ وہ اعلیٰ نمونے کے لوگ بن جائیں، کیونکہ یہ پہلے لوگ ہیں، یہ پہلے لوگ ہیں، ان سے میں کتنا اچھا بن کر پیش آؤں اور کتنی اچھائی ان سے نکلواؤں کہ یہ بہترین بن جائیں۔ اب چونکہ آنے والی بچی کے پاس شادی کے وقت اسے تو خواب ہی ایک دیا گیا تھا، جانا اور شوہر کے دل پہ راج کرنا، باقی سب بھاڑ میں جائیں۔ یہ قانون اسے کس نے دیا تھا؟ اس نے کہاں سے پڑھا تھا؟ یہ سبق اس نے کہاں سے سمجھا تھا کہ تم صرف اسی کے لیے جا رہی ہو، اس کا دل راضی تو باقی سب جائیں بھاڑ میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں کہاں رہ رہی ہیں؟ کیا بیویوں کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے؟ اور کتنی بیویاں تھیں ہر ایک کا وقت پر اپنے کام انجام دیتے تھے۔ ٹینشن کیا تھی، مشن کیا تھا، جذبہ کیا تھا؟ پوری منظم حکومت۔ جو بندہ اس زندگی میں، جو بیٹی، جو عورت، ہم بندے کو چھوڑیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں۔ لسنر خواتین، میری اسٹوڈنٹ خواتین، میں خود ایک خاتون، ہم اپنی زندگی کا ایک پورا صرف سٹرکچر دیکھیں۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے میرا گھر، میرا خاندان، بعد میں گلی، بعد میں محلہ، بعد میں رشتہ دار، ٹھیک ہے؟ آغاز یہاں سے ہوگا، پھر بات آگے جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلا اصول یہ تھا، آپ دن رات سوچتے، دعائیں کرتے، محنت کرتے، یہ ایک میدان تھا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مدینہ کے لوگ کیسے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، میں ان کے مطابق چلوں،
اور ایک عورت جب آتی ہے تو وہ پہلے دیکھتی ہے کہ ساس کی بات مانوں کہ سسر کی مانوں کہ شوہر کی مانوں. اب اس گھر میں بھی اتنا تضاد ہوتا ہے، کوئی کسی سے میچ نہیں کرتا. تو جب آپ 10 لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ چل سکیں گے؟ اتنے راستوں پر چل سکیں گے؟ پھر آپ کیا کریں؟ اپنا طریقہ اتنا اعلیٰ، اتنا عمدہ، اتنا بہترین، اتنا مضبوط بنا لیں کہ لوگ آپ کے راستے پر چلیں، اگلے دن چل پڑیں گے. اچھا، اگر آپ ایک راستہ ہے، آپ کا طریقہ اتنا اعلیٰ ہو کہ وہ سب آپ کو فالو کریں، کوئی دنوں مہینوں سالوں بعد تو کریں گے نا، لیکن آپ اس پر قائم رہیں اور وہ اتنا اعلیٰ ہو کہ 2 لوگ اس پر چل سکیں. پہلی تو یہ بات ہے. پھر اس کا دوسرا رخ دیکھ لیں. اگر آپ اس راستے پر آپ نہیں چلتے، آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو کیا پتا جو میرے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا وہ سخت کتنے ہیں، وہ فلاں کتنے ہیں، چلو وہ جیسے ہیں. کیا ایک عورت ساس، سسر، نند، دیور، جیٹھ اور دیورانی جٹھانیں بیچاری بیچ میں ہوتی ہیں، سب حصہ ہوتے ہیں گھر کا، ٹھیک ہے. پھر اس کا شوہر، تو کیا وہ گھر کے 5 7 10 لوگوں کو فالو کر سکتی ہے؟ اور اسے ضرورت کیا ہے سب کو فالو کرنے کی؟ وہ اپنا اب اس بچی کے ہاتھ میں کوئی مشن ہی نہیں ہے. اس کو ماں نے جہیز پورا کرتی نہیں، فکر ہی نہیں بتائی کہ میں تمہیں کس لیے بھیج رہی ہوں. وہ تو یا اس غم میں پگھلتی رہی میں اپنی بچی کا جہیز پورا کر لوں، یا وہ بچی کو میٹرک ایف اے بی اے کا ایک پورا ٹارگیٹ دے کے وہ پورا کرواتی رہ گئی. اس کے پلے تو ڈالا ہی کچھ نہیں. نہ اس کو رب سے جوڑا کہ وہ وہاں سے لے لیتی. یہ رہنما تو موجود تھا نا، اللہ تو حاضر ناظر حی قیوم شافی ہادی موجود تھا نا. یا وہ اس کے حوالے کر دیتی یا خود اس کی گائیڈ اللہ کی رہنمائی سے بن جاتی. اب اس کے پاس طریقہ ایک ہی تھا، اپنا آپ مضبوط رکھتی اور چلتی رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے تھے، 3 صرف 3 کام کیے، اور عرب کی ریاست کیسے پگھلتے پگھلتے آپ کے اندر کیسے اتر آئی تھی. اور دوسرا طریقہ، اب آپ کو اس کشمکش کا سامنا تھا جو یہودی منافق اور مشرکین کر رہے تھے، اور آپ کو ان کا زور توڑنا تھا. پہلے ہی مرحلے پہ آپ تلوار اٹھا کے جنگ کرنے نکل پڑتے تھے؟ کبھی بھی نہیں. کبھی آپ خط لکھتے، کبھی آپ پیغام بھیجتے، کبھی آپ اپنے مبلغین کو بھیجتے، کبھی خود بات کرتے، کبھی آپ یہ تک کہتے یہودیوں کی یہودیت پہ قائم ہی رہو، نہ ہو اسلام میں، مگر اسلام کو نقصان نہ دو. پھر آپ ان سے معاہدے کرتے، پھر آپ ان سے ریٹن فارم میں معاہدہ کرتے، پھر آپ زبانی کولو قرار لیتے، ہر بندے کے طریقے کے مطابق، ہر طرح کی فلیکسیبلٹی اور وسعت کے مطابق اس سے معاملہ کرتے. جب کچھ ہاتھ نہ آتا اور کوئی قابو نہ آتا، پھر جنگ کے میدان میں آپ کہتے کہ یا اللہ کے نام پر اسلام میں داخل ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ دوسرا طریقہ تھا. آج ہم میں سے کتنی بیٹیاں اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے سسرال سے الگ ہوتی ہیں. ان کے الگ ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ساس لڑتی ہے، فلاں یہ کہتا ہے، میرے سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اس گھر میں یہ ہے، اس گھر میں وہ ہے. وجوہات کیا ہے الگ ہونے کی؟ وجوہات کیا ہیں؟ ایمان کو بچانے کے لیے، پردے کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے. کیا ان سب کے ساتھ اکٹھے نہیں رہا جا سکتا؟ ہر کام کی وجہ ہونی چاہیے. اب ہم اللہ کے ناموں کو اس کی صفات اور شعور کے ساتھ جان رہے ہیں، تو کیا اپنی زندگی ہماری بے شعوری میں گزرتی جائے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم الگ ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری بیٹیاں اگر مطالبہ کرتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر وہ الگ نہیں ہوتی، ساتھ بیٹھی ہیں، تو کس امید پر بیٹھی ہیں؟ دونوں صورتوں میں ہی حماقت ہوتی ہے. یا تو وہ برداشت اپنی ذاتی نہ کرنے کی وجہ سے الگ ہوتی ہیں، کیا ان کا الگ ہونا ثواب کے زمرے میں لکھا جائے گا؟ اللہ اجر دے گا کہ تم الگ ہو گئی تھی، تم نے اچھا کیا. اجر تو کسی اچھے کام کی طرف قدم اٹھانے سے ملے گا نا. اب کیا اس سے الگ ہونے پر ثواب ملے گا؟ اور پھر اگر وہ ساتھ رہتی ہے اور ویسی ہی بکری گائے بھینس بن کے رہتی ہے جیسے سب رہ رہے ہیں، تو کیا اسے ساتھ رہنے کا ثواب ملے گا؟ نہ اس کے ساتھ رہنے کی لاجک اس کے پاس ہے، نہ اس کے الگ ہونے کی لاجک اس کے پاس ہے.
عقل دلیل مانگتی ہے، دلیل حرکت مانگتی ہے، اور حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ اب دونوں کام ہی بغیر عقل کے کیے جاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حربہ استعمال کر کے ایسے کفار اور دشمنوں کے ساتھ وقت گزارا اور بالآخر میدان جنگ میں اترتے۔ یہ الگ ہونا تو بڑا دور اور آخری معاملہ ہوا کرتا ہے، اور ہماری بچیاں تو پہلے مرحلے پر ہی یہ سوچ بنا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا قانون کیا تھا جو آپ کو دیکھنا تھا؟ آپ کے دل میں یہ بات پکی راسخ تھی کہ راستے میں دشمن آئیں، قبائل یہودی ہوں یا اندر کے مسائل جتنے بھی ہوں، لیکن اسلام کو دنیا تک لے کر جانا ہے، دنیا تک لے کر جانا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اقامت دین ہمیشہ شروع اپنے گھر سے کرنا ہے، لیکن اگر گھروں میں بد نصیب لوگ ہوں اور دین نہ پھیلتا ہو تو پھر دین کو باہر لے کر جانا ہے۔ اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ نہیں دینا۔ دین کی تعلیم اور تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کریں، لیکن اگر وہاں بد نصیبی اور محرومی پائی جائے تو سر ٹکرا کے اس لیے وہاں نہ مر جائیں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کر دیں کہ اب یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں۔ پھر اپنے دین کو باہر دنیا تک بھی روشناس کروانا ہے۔ یہ ایک عورت کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور جو دین اس نے باہر دینا ہے، کیا وہ صرف اسٹیج پہ چڑھ کے دیا جائے گا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کی تعلیم کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا جس بندے میں جو صلاحیت ہے، جو گن ہیں، جو طریقے ہیں، وہ اسی کے مطابق اس کو آگے پہنچائے۔ کچھ عورتیں اتنی اچھی جو ہے اس طرح کی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مہمان نوازی بڑی اچھی کرتی ہیں۔ وہ لوگوں کے کھانے بنا کے اچھے اخلاق، اچھے رویے سے ان کے ساتھ ان کی ساتھی بن سکتی ہیں، ان کو نماز کی تلقین کر سکتی ہیں، ان کو اپنے جیسا بنا سکتی ہیں۔ بہت سارے طریقے اس ضمن میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب ایک بیٹی کا اپنے گھر سے رخصت ہوتے وقت ایک نئی زندگی کا باب اور کوئی پیٹرن، کوئی تصویر نہیں ہوتی، پھر وہ جب تصویر نہیں ہوتی اس میں رنگ کیا بھرے؟ رنگ کیا بھرے؟ رنگ بھرنے کے لیے ایک خاکہ چاہیے۔ وہ خاکہ اپنی بیٹیوں کو دے کے بھیجا کریں کہ اس میں اس کو بہترین رنگ بھرنا آئے۔ جو تصویر اچھی ہوگی، جو رنگ بھرنے والا مصور اچھا ہوگا، اس کی تصویر بہترین بن جائے گی۔ اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں، لیکن جنگ احد کی طرح کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں بیچ میں سستیاں، غلطیاں، اپنی توحید پکی نہیں ہے دوسروں کی توحید پکی کرنے چلے ہیں، خود نماز پر پابندی نہیں ہے دوسروں کو نمازی بنانے چلے ہیں، خود اللہ سے دور ہیں دوسروں کو جوڑنے چلے ہیں، اپنی تنہائیاں بیکار ہیں، بے مقصد ہیں، دوسروں کو کرامت بنانے چلے ہیں۔ پھر جنگ احد کی طرح یہ بات یاد رکھیں، النساء احد اور بدر کے بعد ہے۔ خواتین کے معاملات، اندرونی معاملات، وراثت کے معاملات، تمام لوگوں کا کہنا تھا جو عورت نام کی جو ہستی ہے، یہ چونکہ جنگ میں شامل نہیں ہو سکتی، اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے حصہ اتارا، اللہ نے قانون بنایا اور اسی کو زندگی بنا دیا۔ اسی طرح نکاح پر پابندیاں لگائی گئیں اور اس کے نظام بنائے گئے، اور سب سے پہلی جو سورہ نساء کی آیت ہے، اس کو نکاح کے خطبے میں کیوں شامل کیا گیا؟ کیوں شامل کیا گیا؟ کیونکہ واحد حل ہے اللہ کا ڈر۔ میاں بیوی کے جھگڑے اور سسرال کے جھگڑے کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی پنچایتیں، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا کبھی حل نہیں کر سکتا۔ اس کا واحد حل اتقوا اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نام کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، یہ واحد حل ہے جو اس معاملے کو حل کر سکتا ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان جو اللہ نے اس صورت میں آیت نازل کی کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا، قوام کا معنی نگران، امیر، ٹھیک ہے، مقرر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے عورت اور درمیان کوئی مقابلہ بازی رکھی ہے؟ کوئی ایک دوسرے پر فوقیت دینے کے لیے ایسا کیا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ عورتوں کے اور مردوں کے الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ اپنی اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنا دونوں کے فرائض میں شامل ہے۔
دونوں اپنے اپنے فرائض کو پورا کریں گے تو زندگی کا نظام بہترین رہے گا، اور دونوں میں سے جو اپنے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا نہیں کرے گا وہ اپنے ہی حصے کا گھاٹا پائے گا۔ اللہ رب العزت نے کوئی قانون، کوئی جنت، کوئی دوزخ اس بنیاد پر نہیں رکھی کہ دونوں میں سے ایک نقصان کرے گا تو دوسرا گھاٹے کا نقصان نہیں اٹھائے گا۔ جو نقصان کرے گا اپنی جنت کا کرے گا، اپنے عمل سے اپنی جنت گنوائے گا، دوسرے کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نبیوں کی بیویاں ہیں، اور کہاں جاتی ہیں؟ سیدھی جہنم میں، اور دونوں نبی کامیاب۔ صحبت نبی کی، قرآن نے اس وقت کی جو کتابیں تھیں، احکامات، جبریل گھر آتے تھے، ہر چیز تھی ان کے پاس میسر۔ بد نصیبی جن کا مقدر بن جائے، کوئی اس بد نصیبی کی محرومی سے دوسرے کو روک نہیں سکتا۔ اپنا عمل، اور پتہ ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے عورتوں پر۔ اللہ نے عورتوں کو گائے بھینس بنا کے مردوں کے ساتھ نہیں باندھا۔ جنت اپنی اپنی، عمل اپنا اپنا، بھلائی اپنی اپنی۔ عام طور پہ معاشرے میں ہم لوگ نہیں جانتے فلاں خاندان کے ہمارے چچے ہیں بہت ہی اچھے ہیں، پر ان کی بیوی توبہ توبہ، جانتے ہیں نا؟ ہم یہاں پر بھی اپنے قریبی لوگوں میں بھی آپ کا اخلاق، آپ کی اچھائی، آپ کی برائی سب پر واضح ہوتی ہے۔ فلاں آنٹی ہیں بہت اچھی ہیں، پر ان کے شوہر سے ڈر لگتا ہے۔ جو جیسا ہے وہ یہاں بھی نمایاں ہے، وہ وہاں بھی نمایاں ہوگا۔ جو اپنے عمل کے، یہ تو اللہ کا احسان ہے نا وراثت میں جوڑا۔ بھائی مرد کو جو وراثت مل گئی تو بیوی کو کیا ضرورت ہے؟ وراثت ہر ایک کی اپنی اپنی، عمل اپنا اپنا، صدقہ، خرچ، محنت، مشقت، ہر چیز اللہ نے سیپریٹ رکھی۔ اپنے آپ کو سنوارنا، اپنی بھلائیاں کمانا ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک چھوٹی سی بدگمانی، آپ سب میرے ساتھی ہیں اور قریبی ہیں، اور الحمدللہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی رحمت سے آپ سب مجھے کتنے عزیز بھی ہیں، اور ویسے بھی اتنے پرانے اور اتنے کم ساتھیوں کی اہمیت بھی کچھ زیادہ ہی ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ ایک چیز میں آپ کی بدگمانی دور کر دوں کہ جس طرح کافی عرصہ پہلے مجھے پتا چلا کہ میں یہ جو بڑی عید سے پہلے آتے ہیں، حج کے جو دن ہوتے ہیں 10 دن، ان کی فضیلت بتا رہی تھی۔ یہ کافی پرانی بات ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلے سنتے وقت کسی کو کسی بارے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ کسی نے مجھے یہ بات بتائی کہ آپ صحیح مسئلے نہیں بتاتی، آپ نے کہا وہ روزے فرض ہیں۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ ان روزوں کی اہمیت بتانے کا یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ وہ فرض ہیں، روزے صرف رمضان کے فرض ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی آپ میں سے کسی کو میری بات سنتے ہوئے، مثلاً جیسے اگر میں یہ آیات کا مختصر خلاصہ کر رہی ہوں تو اتنا مختصر کرتے وقت، بلکہ اگر میں آپ کے سامنے پورا پارا بھی جب پڑھ رہی ہوتی ہوں، جب جیسے پچھلے سالوں میں ہم نے ایک ٹائم میں ایک پارا پڑھنا ہوتا ہے، تو تب بھی کون سا میں ساری تفصیل بتا سکتی ہوں؟ 1 گھنٹہ تو شاید ایک آیت کی تفسیر بھی پوری نہ ہو پائے اگر پوری جزیات کو کھولا جائے تو اس مختصر سے تعاون اور اس مختصر سے تعارف میں کئی پہلو رہ بھی جاتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو میری کسی بات سے ایسا لگے تو خدا کے لیے وہ بات میرے سے کلیئر کر لیا کریں۔ مجھے یہ خبر ملی کہ جیسے آپ میں سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ شاید میں یہ عقیدہ یا میں یہ رکھتی ہوں خیال کہ بہوؤں کو ساسوں کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، میرے بارے میں یہ بدگمانی کوئی نہ رکھے۔ ایسا ناممکن ہے۔ وہ بیٹے جو ماؤں نے ان بیویوں کو دیے ہیں وہ بھی آسمان سے خود ہی نہیں اتر آئے، وہ بھی انہی کی گودوں سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی انہی کی امانت ہے اللہ کے لیے۔ وہ بیٹیاں جو یہ بدگمانی رکھتی ہیں، اگر میرے کسی ایک پہلو سے کوئی کسی غلط فہمی کا شکار ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، وگرنہ ہمیشہ میں کہتی ہوں جس نے پورا قرآن پڑھ لیا ہدایت اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک ماں اپنی 4 بیٹیوں کو پوری باتیں پوری طرح نہیں سمجھا پاتی، ایک استاد اپنے 100 طالب علموں کو ساری باتیں کیسے سمجھا سکتا ہے؟ ہدایت صرف الہادی کے ذمہ ہے،
کسی انسان کے ذمہ نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات میرے سے کبھی بھی کوئی امید نہ رکھے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی بھی حامل قرآن پر ایسا وقت آئے کہ ہم اپنے قرآن اور اپنے دین سے ہٹ کر کسی بات کا پرچار کریں۔ یہ سب چیزیں ہمارے فرائض میں شامل ہیں۔ بھلا جس رب نے ہمسایوں کے حقوق نازل کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ہمسایوں کو وراثت میں حصہ نہ مل جائے، کیا اس مالک نے اپنے ہی شوہر کی اس ماں کے لیے کوئی حکم، کوئی نیکی، کوئی فرض شامل نہ کیا ہوگا؟ یہ تو صرف عقل اور سمجھ کا فرق ہے، لیکن ہدایت صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ تمام پڑھنے اور سننے والے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے پوری سورہ نساء میں جتنے احکامات اتارے، عورتوں کے فرائض بڑے زیادہ ہیں۔ اس میں حرمت علیکم امہاتکم، ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی گئی ہے، یہ بھی اسی صورت کے اندر آتا ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے جو رشتے ہیں ان کو واضح فرمایا کہ جن رشتوں سے پردہ کرنا ہے، جن سے نہیں کرنا۔ یہ ساری سورہ نساء کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس میں لونڈیوں کے احکامات بھی نازل کیے۔ اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمان عورتوں کو بتایا کہ تم نے نیکیوں میں سبقت کیسے کرنی ہے، تم نے نیکیوں میں دوڑ کیسے لگانی ہے، اور اس میں سود سے متعلق، تجارت سے متعلق اللہ نے بتایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کی جو نفسانی کمزوری ہے اس کے متعلق آگاہ کیا کہ انسان اپنے نفس کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، اور اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے کس چیز کا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ پوری سورہ نساء کا خلاصہ تقویٰ، کیونکہ خاندانی زندگی ہے۔ وراثت کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہمیشہ سے مجھے محسوس ہوتی ہے، جو معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں نا، اکثر خراب وہی ہوتے ہیں۔ مردوں کے گناہ کچھ اس لیے بھی کم ہیں، وہ عدل کرتے ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں۔ مرد وراثت بھی کھلے دل سے تقسیم کرتے ہیں۔ عورتوں کے معاملات میں خرابی اس طرح آتی ہے کہ وراثت کے اندر صرف یہی چیز نہیں آتی کہ ہماری جائیداد زمین تقسیم ہوتی ہے، ہمارے گھروں کی ہر چیز تقسیم ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ گھر بناتا ہے تو کیا گھر میں صرف وہ گھر کا جو چار دیواری ہوتی ہے بس وہ ہوتی ہے؟ اس ماں کے برتن، بستر، گھر کی کتنی اشیاء ہیں جو دونوں جوڑوں نے مل کر ہی بنائی ہوتی ہیں، چاہے وہ ماں پیچھے سے لائی ہے، آگے سے لائی ہے، جو بھی ہے وہ سب کچھ اس گھر میں بنا ہوتا ہے، سب وراثت میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور اس میں جو غلط کاریاں ہوتی ہیں وہ صرف عورتیں کرتی ہیں۔ برا نہ منائیں، اپنی صرف جنت کی فکر کریں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے تم نہیں جانتے تمہاری کون سی اولاد تمہاری آخرت کے لیے تمہارے لیے بہتر ہونے والی ہے۔ بظاہر کچھ بچے بڑے نافرمان ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، سب سے زیادہ خیر کا باعث وہ بن جاتے ہیں، وہ زیادہ دعائیں کرتے ہیں، وہ زیادہ روتے ہیں، وہ زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ وہ اولاد جو دن رات ماں کے سینے سے لگی رہے اور کل کو وہ بعد میں کچھ بھی اس کے لیے نیکی کا کام نہ کرے۔ اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے۔ جب بھی اپنے بچوں میں چیز تقسیم کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ آپ کی کسی کو زیادہ دے دینے سے، کم دے دینے سے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ مائیں ڈنڈیاں مارنے سے باز نہیں آتی۔ کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، جو چیزیں خرد برد کر لی، زیور کسی کو دے دیا، کپڑا کسی کریں، جو مرضی کریں، میرا فرض آپ تک اللہ کا قانون پہنچانا ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ایمان اور عمل میرے رب کے ذمہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔